معزز و محترم بھائیوں، آج میں ایک بڑے ہی اہم اور موقع کی مناسبت رکھنے والے موضوع کو میں نے آج اختیار کیا ہے۔ انشاءاللہ تعالی کتاب اللہ اور سنت رسول کی روشنی میں بتلانے کی کوشش کروں گا کہ اولاد کی قدر کیسے کرنی چاہیے۔ معزز بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے اولاد کے لیے ماں باپ کے دلوں میں فطری طور پر محبت رکھی ہے، فطری طور پر کہ بچپن سے اسے پروان چڑھانا ہے، اس کی تربیت کرنی ہے، اس کو صحیح اور غلط کی تمیز بتلانا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے دلوں میں رحم اور شفقت کا جذبہ پیدا کیا ہے، اور یہ محبت، یہ رحم و کرم اور یہ شفقت دراصل اللہ رب العالمین کی نشانیوں میں سے ایک عظیم نشانی ہے۔ اسی لیے بچپن سے ماں باپ اپنے بچوں سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ ماں اگر رات بچہ پیشاب کر دے بستر پر تو اسے گوارا نہیں ہوتا کہ وہ اپنے بچے کو یوں ہی کچے اور گیلے بستر پر یوں ہی سوتا چھوڑ دے، وہ فوراً اس کے لیے خشک بستر کا انتظام کرتی ہے، اپنی نیند کو قربان کرتی ہے۔ موسم کیسا بھی ہو، موسم سرد ہو، بارش کا ہو، گرمی کا ہو، حالات کیسے بھی ہوں، بیمار ہو، صحت مند ہو، کچھ بھی ہو، وہ اپنے بچے کی معمولی سی تکلیف کو بھی برداشت نہیں کر پاتی۔ والد بچپن سے ہی بچے کے لیے کیا کچھ نہیں کرتا۔ جب وہ بچہ جب اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تبھی سے وہ بچے کی قدر کرنا شروع کرتا ہے، تبھی سے اس کے دل میں بچے کے لیے محبت اور رحم و کرم کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ اس لیے ماں کا خیال رکھتا ہے کہ بچہ جب پیدا ہو تو صحت مند رہے، وہ اس لیے ماں کے لیے ہر وہ چیزیں لا کر دیتا ہے جو اس کو صحت مند رکھنے والی ہے، اس لیے تاکہ جو آنے والا نیا مہمان ہے، جو بچہ پیدا ہونے والا ہے، وہ بھی صحت مند ہو، وہ ہر قسم کی بیماریوں سے، تکلیفوں اور پریشانیوں سے محفوظ ہو۔ اس لیے وہ یہ سارے کچھ کرتا ہے، وہ سارے انتظامات کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے دلوں میں جو یہ محبت اور شفقت کا جذبہ رکھا ہے نا، اسی وجہ سے انسان تو انسان، اللہ نے جانوروں میں بھی یہ محبت کا جذبہ رکھا ہے۔ بارہا ہم نے دیکھا ہوگا کہ جب کوئی کتیا جب وہ بچہ جنم دیتی ہے اور کوئی اس کے قریب سے بھی گزرتا ہے تو وہ فوراً چوکنا ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی اس کے قریب سے گزرتے ہوئے وہاں رک گیا تو وہ ڈر جاتی ہے، گھبرا جاتی ہے، اور وہ اٹھ کر وہ ہنگامے کرنا شروع کر دیتی ہے، وہ بھونکنا شروع کر دیتی ہے۔ اگر کوئی اس کے بچے کے قریب گیا تو اسے کاٹ بھی لیتی ہے، وہ اسے تکلیف بھی پہنچاتی ہے۔ اسے ڈر ہوتا ہے کہ کہیں کوئی میرے بچے کو تکلیف نہ پہنچائے۔ یہ وہ کتا ہے جس کے بارے میں ہم ایک دوسرے سے جب لڑتے ہیں، ایک دوسرے سے جب ہمیں شکوہ ہوتا ہے تو غصے میں آ کر کہتے ہیں تو کتے جیسا ہے۔ یہ وہ کتا ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے، جس کے دل میں اپنے بچوں سے یہ محبت رکھی ہے۔ کون سا جانور ہے جو بھلا اپنے بچوں کی تکلیف کو برداشت کرے؟ آپ بلی کو لے لیجئے، وہ اپنے بچوں کو محفوظ جگہ پر رکھنے کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ، دوسری جگہ سے تیسری جگہ منتقل کرتے پھرتی ہے۔ ایک جگہ جب وہ رکھتی ہے اسے لگتا ہے کہ یہاں پر میرے بچے محفوظ نہیں ہیں، یہاں پر انسانوں کا آنا جانا ہے، یہاں پر انسانوں کی پہنچ اور رسائی ہے، وہ فوراً ان کی جگہ کو بدل دیتی ہے۔ جب تک پوری طرح سے اسے اطمینان نہیں ہوتا وہ اپنے بچوں کو ایک جگہ رکھتی نہیں ہے۔ دیہات کے لوگ یا وہ لوگ جو جانوروں کو پالنے کے بارے میں جانکاری رکھتے ہیں انہیں پتہ ہوگا کہ گائے اور بھینس جب وہ بچہ دیتی ہیں اور بائی چانس ان کے بچے کو کوئی کہیں اور منتقل کر دے یا ان کا بچہ مر جائے، ان کو اس کی بھنک بھی لگ جاتی ہے تو وہ دودھ دینا بند کر دیتے ہیں۔ اسی لیے کیا کرتے ہیں ان کو پالنے والے،
ان بچوں کی چمڑی نکال کر اس کے اندر بھوسا وغیرہ بھر کے اس کو ایسا بناتے ہیں کہ اس کے قریب جب اسے لٹکا دیتے ہیں تو بھینس کو یا گائے کو یہ لگتا ہے کہ میرا بچہ مجھ سے قریب ہے، اور وہ معمول کے مطابق رہتے ہیں. اور اگر انہیں بھنک لگ گئی کہ بچہ میرا مر گیا ہے یا مجھ سے دور ہو گیا ہے تو وہ اس قدر تکلیف میں، اس قدر غمگین ہو جاتے ہیں کہ وہ دودھ دینا بند کر دیتے ہیں، وہ معمول سے ہٹ جاتے ہیں، وہ ان کا مزاج خراب ہو جاتا ہے. تو اندازہ کیجئے بھائیو، انسان تو انسان، اللہ نے جانوروں کے اندر یہ جذبہ رکھا ہے، لیکن افسوس، صد افسوس آج انسان جانوروں سے بھی بدتر ہو گیا ہے. اللہ نے کہا نا اولئک کالانعام بل ہم اضل، وہ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ اس سے بھی بدتر ہیں. اور یہ کوئی نیا معاملہ نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی رسول آتے ہیں، بہت زیادہ روتے ہوئے آتے ہیں. آج صلی اللہ علیہ وسلم جب ان سے ان کے رونے کا سبب پوچھتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ کے رسول مجھ سے بہت بڑا جرم ہوا، بھلا اللہ مجھے معاف کرے گا یا نہیں کرے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بار بار پوچھنے پر وہ بتاتے ہیں کہ اللہ کے رسول میری ایک بچی تھی، وہ پورا مستقل واقعہ ہے. وہ بتاتے ہیں کہ میں نے اپنی بچی کو قبر میں دفن کر دیا تھا زندہ، اور اس حادثے کو یاد کر کے، اس واقعے کو یاد کر کے وہ شدت تکلیف سے رو رہے تھے اور اس قدر خوف زدہ تھے کہ میرے اس جرم کو اللہ تعالیٰ معاف کرے گا یا نہیں معاف کرے گا. زمانے جاہلیت کا یہ معاملہ تھا، وہ اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، دفن کر دیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس معاملے کو بیان کیا ہے کہ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى، جب ان کو بچی کی خوشخبری دی جاتی تھی. کس کی؟ بچی کی. ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، ان کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا تھا، وہ ذلت و رسوائی کا احساس کرنے لگتے تھے. يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ، لوگوں سے چھپے پھرتے تھے کہ کیا کروں، جو بچی جنم لی ہے اسے اس ذلت و رسوائی کے ساتھ زندہ رکھوں یا دفن کر دوں. یہ کیفیت ہوتی تھی ان کی. کم از کم جاہلیت کے زمانے میں لوگ اپنی بچیوں کو زندہ دفن کیا کرتے تھے. حد ہو گئی بھائیو، حد ہو گئی. آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں اولادوں سے نوازا ہے، ہم اپنی اولاد کی قدر نہیں کر رہے. آج صورتحال یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی اس عظیم ذمہ داری سے غافل ہو گئے ہیں. تکلیفیں آنا، پریشانیاں آنا، مصیبتیں آ جانا، یہ ہر انسان کے معمول کے بعد ہر انسان کے پاس ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَنَبْلُوَكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اللہ کبھی انسان کو خوشیاں دیتے ہیں، کبھی تکلیفیں دیتے ہیں. کبھی انسان کو اللہ خوشحالی دیتے ہیں، کبھی تنگیاں دے دیتے ہیں. یا انسان کی زندگی میں حالات آتے جاتے رہتے ہیں، کبھی کچھ، کبھی بھوک، کبھی پیاس، کبھی پریشانی، ہر طرح کے حالات آتے جاتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کیوں دیتے ہیں یہ معاملات؟ اللہ تعالیٰ دیتے ہیں انسان کو آزمانے کے لیے کہ یہ انسان جو میری عبادت کا دم بھرتا ہے، جو محمد الرسول اللہ کے امتی ہونے کی قدم بھرتا ہے، کیا یہ اپنے وعدے میں سچا ہے یا محض ڈھونگ کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں بندے کو، آزمانے کے لیے ساری تکلیفیں دیتے ہیں، پریشانیاں دیتے ہیں، اور کبھی خوشیاں دیتے ہیں، کبھی اچھے سے اچھے حالات دے دیتے ہیں. کبھی انسان ایک ایک پیسے کے لیے ترس جاتا ہے، یہ بھی اللہ کی آزمائش ہوتی ہے. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کروڑ پتی بن جاتا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہوتی ہے. مختلف طریقوں سے اللہ آزماتا ہے. تو اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی میں تکلیفیں دی ہیں تو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہماری تکلیفیں یہ اس کی وجہ سے ہے، یہ اس کی وجہ سے ہے. کسی کی وجہ سے تکلیف سمجھنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے بدگمانی کا نتیجہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے بدگمانی ہے. ایک واقعہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں. ایک بار بارش آئی، رات میں بارش ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد آپ جب مصلیوں کی طرف پلٹے، آپ نے کہا کہ آج کی رات کچھ لوگ ایمان کی حالت میں، کچھ لوگوں نے صبح کی ہے، اور کچھ لوگوں نے کفر کی حالت میں صبح کی ہے. سامنے کون لوگ تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے. وہ صحابہ جن کے بارے میں رب نے کہا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، ان کی طرح تمہارا ایمان ہوگا تب تم کامیاب ہوگے. وہ صحابہ تھے نبی کے سامنے. آپ نے کہا کہ آج کی رات کچھ لوگ ایمان کی حالت میں صبح کیے ہیں اور کچھ لوگوں نے کفر کی حالت میں صبح کی ہے. صحابہ کے پوچھنے پر آپ نے کہا
کہ کچھ لوگوں نے جو بارش ہوئی اس کو کہا کہ یہ رب کی طرف سے ہوئی ہے، اور کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں، یہ بارش جو ہوئی ہے یہ فلاں نچھتر کی طرف سے ہوئی ہے، فلاں تیر کی طرف سے ہوئی، آسمان پر بارش سے پہلے جو ایک جو تیر آتی ہے، بعض نے کہا کہ اس کی وجہ سے ہوئی ہے۔ آپ نے کہا کہ جن لوگوں نے اس بارش کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کیا ہے انہوں نے ایمان کے ساتھ صبح کی ہے، اور جن لوگوں نے اس بارش کو فلاں نچھتر کی طرف منسوب کیا ہے ان لوگوں نے کفر کی حالت میں صبح کی ہے۔ صحابہ سے آپ نے یہ بات کہی۔ آج ہم اگر یہ بات کہہ دیں تو لوگ بھڑک اٹھیں گے کہ یہ کیا بات کہہ دی، نبی محترم نے صحابہ سے یہ بات کہی تھی۔ دوستو اور بھائیو، ہمیں زندگی میں جو تکلیف آئے، وہ تکلیف، وہ خوشی، تمام حالتیں اللہ تعالیٰ بندوں کو دیتے ہیں۔ وما اصابکم من مصیبت فبإذن اللہ، اللہ کے حکم سے ہوتی ہے، وہ مصیبتیں ہوں، وہ تکلیفیں ہوں، وہ خوشیاں ہوں، وہ خوشحالیاں ہوں، وہ مالداری ہو، وہ غریبی ہو، سب رب کے حکم سے ہوتی ہیں، اور اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی حکمتیں پوشیدہ ہوتی ہیں۔ اللہ جب جسے چاہتا ہے اس کی حکمتیں پوشیدہ ہوتی ہیں، ان حکمتوں کے پیش نظر اللہ کسی کو خوشی دیتا ہے، کسی کو غم دیتا۔ اب ان حالات کو، مال و دولت کی کمی کو، غربت کو اگر اولاد کی طرف کوئی منسوب کرے تو یہ بھی کفر ہے، یہ بھی کفر کی ایک شکل ہے، یہ بھی شرک کی ایک شکل ہے، کیونکہ یہ سب چیزیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ دوستو اور بھائیو، زمانے جاہلیت میں جو حرکت انجام دی جاتی تھی، وہ لوگ اپنی بیٹیوں کو درگور کر دیتے تھے۔ اس کے بعد یہ زمانے جاہلیت میں صرف بیٹیوں کے ساتھ ہوتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے دلوں میں، ماں باپ کے دلوں میں اولاد کے لیے محبت رکھی ہے کہ وہ بچپن سے بڑھاپے تک، بچپن سے بڑے ہونے تک اپنے بچوں کی رحم و کرم اور شفقت اور محبت کے ساتھ ان کی تربیت کریں۔ ہم جب بڑے بھی ہو جاتے ہیں، ہمیں بہت سارے لوگ ابھی اولاد والے ہو گئے، یہاں تک کہ بعض لوگ وہ پوتوں والے ہو گئے، نواسوں والے ہو گئے، پھر بھی اگر ان کی اولاد باحیات، ان کے والدین باحیات ہیں تو وہ ان کے ساتھ ویسے ہی محبت رکھتے ہیں۔ کتنی افسوس کی بات ہے، کیا انسان جانوروں سے بھی گیا گزرا ہو گیا ہے کہ اپنے اولاد کے ساتھ اگر زندگی میں کچھ تکلیفیں آ گئیں تو ان تکلیفوں کی وجہ سے اپنی اولاد کو اس دنیا سے ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ واللہ المستعان علی ذلک۔ اچھا، ایک بار اور بتاؤں بھائیوں میں کہ اگر کوئی اپنی اولاد کو قتل کر دے تو یہ واقعہ ہمیں بہت بڑا لگتا ہے، بہت بڑا لگتا ہے، لیکن ہم میں سے کتنے لوگ ہیں کہ جو صبح و شام ان کی اولادیں زندہ ہیں، لیکن زندہ اولاد کو بھی وہ صبح و شام قتل کر رہے ہیں۔ کیسے قتل کر رہے ہیں؟ کوئی انہیں تعلیم سے دور کر کے، کوئی انہیں تربیت سے دور کر کے، کوئی ان کے حقوق کو تلف کر کے، ان کے حقوق میں ظلم کر کے انہیں قتل کر رہا ہے۔ یہ بھی تو قتل کی شکلیں ہیں۔ کیا ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے جواب دہ نہیں ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہم سے نہیں پوچھنے والے؟ اللہ نے کہا نا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، یہ جرم کرنے والے جن کے ساتھ، جن بچوں کے ساتھ یہ جرم کرتے ہیں، ان بچوں سے پوچھا جائے گا بتاؤ بچوں تمہیں کیوں قتل کیا گیا تھا؟ تو وہ کہیں گے یہ تو ہمارے باپ نے کیا تھا، یہ تو ہماری ماں نے کیا تھا، یہ ان کے جرم کا شکار ہم ہوئے ہیں، رب تو یہ ان سے سوال کر، ان سے پوچھ۔ قتل کی مختلف شکلیں ہیں بھائیو، مختلف مظاہر ہیں۔ صرف چاقو سے، چھری سے، تکیے سے مار کر، یعنی پانی میں ڈال کر، یہ مختلف جو شکلیں ہیں قتل کرنے کی، ویسے ہی قتل کرنے کو قتل نہیں کہتے، اور بھی بہت ساری شکلیں ہیں قتل کرنے کی۔ میں آؤں گا اور جو اہم باتیں ہیں ان کی طرف، لیکن اس سے پہلے آج اس ٹیکنالوجی کے دور میں اولاد کی قتل کی جو شکلیں ہیں ان کو بھی سنیے آپ۔ فیملی پلاننگ کے نام پر آج مارکیٹ میں بہت ساری چیزیں ملتی ہیں، کہیں دوائیں ملتی ہیں، کہیں دوسری چیزیں ملتی ہیں۔ اہل علم نے کہا ہے کہ برتھ کنٹرول کے جو اسباب ہیں، یہ جو دوائیں ہیں جو ماؤں کو کھلائی جاتی ہیں، یا ہمیشہ کے لیے آپریشنز وغیرہ کرا کر ہمیشہ کے لیے اولاد کا سلسلہ ختم کرنے کی جو شکل ہے، یا اسی طریقے سے اور دوسری جو چیزیں ہیں جنہیں شرمگاہوں میں پہنا جاتا ہے، لگایا جاتا ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں اگر یہ معتبر ڈاکٹرز کے مشورے کے بعد کہ ہاں ماں اب اولاد کے قابل نہیں رہی، معتبر ڈاکٹرز کے مشورے کے بعد اگر کوئی طبی معاملہ نہ ہو اور ایسے معاملے کے بغیر اگر کوئی یہ سارے اسباب اختیار کرتا ہے تو یہ بھی اولاد کے قتل کی شکلیں ہیں۔ سائنس کا طالب علم اور سائنس کی معلومات رکھنے والا ادنا سا طالب علم بھی مائکرواسکوپ کو جانتا ہوگا۔ منی کے قطرات کو جب رکھ کر مائکرواسکوپ سے اسے دیکھا جاتا ہے تو اس کے اندر بہت سارے چھوٹے چھوٹے
ایسے چلتے پھرتے ذرات نظر آتے ہیں۔ وہ ذرات کیا ہوتے ہیں؟ آگے بڑھتے 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 ان میں سے کچھ زندہ رہتے ہیں، کچھ ختم ہو جاتے ہیں، بالعموم ایک اس میں سے باحیات رہتا ہے اور وہی بعد میں جا کر بچے کی شکل اختیار کرتا ہے، ورنہ بعض مائیں 2 بھی بچے جنم دیتی ہیں۔ تو یہ اپنا اپنا معاملہ ہوتا ہے، ان کے طبی معاملات جیسے جیسے ہوتے ہیں۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں آپ کو کہ یہ جو ساری جدید شکلیں ہیں فیملی پلاننگ کے نام پر، یہ جو شکلیں اختیار کی جا رہی ہیں، کہیں نہ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے عدم توکل کا نتیجہ ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات پر ویسا توکل نہیں رکھ رہے ہیں جیسا رکھنا چاہیے۔ اللہ کہتے ہیں کہ لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، تم اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو بھوکمری کے ڈر سے قتل مت کرو۔ نحن نرزقهم وإياكم، انہیں بھی ہم ہی رزق دیں گے اور تمہیں بھی ہم رزق دیتے ہیں۔ آج انسان جو رزق کھاتا ہے، جو کھانا کھاتا ہے، کون دیتا ہے اس؟ کتنے لوگ ہیں اس دنیا میں جو گدھوں کی طرح محنت تو کرتے ہیں لیکن انہیں توفیق نہیں ہوتی کہ وہ اپنی صحت کے لیے کچھ کھا سکے، نہیں توفیق ہوتی۔ کتنے لوگ ہیں ایسے جن کے جسم میں جان ہے، ہمت ہے، طاقت ہے، لیکن انہیں توفیق نہیں ملتی، ان کے پاس اچھی جاب نہیں ہے، اچھی نوکری نہیں ہے، اچھا کام نہیں ہے۔ پھر کیسے بھلا کوئی انسان کہے کہ یہ تو ہم اپنے ٹیلنٹ کی بنیاد پر کما رہے ہیں؟ کیسے بھلا کوئی انسان کہہ سکتا ہے کہ یہ میں اپنی صلاحیت کی بنیاد پر، اپنے پیسوں کی بنیاد پر، اپنے تعلقات کی بنیاد پر کما رہا ہوں، اپنے بچوں کو جو کھلا رہا ہوں اپنی طاقت کی بنیاد پر کھلا رہا ہوں؟ کیسے کوئی کہہ سکتا ہے؟ کوئی نہیں کہہ سکتا بھائیوں۔ یہ دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کھلا رہا ہے۔ آج ہمیں رب کھلا رہا ہے تو ہماری اولادوں کو بھی وہی کھلائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے تو یہاں تک کہا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، انسان تو انسان، اس زمین پر رہنے والا، رینگنے والا، باریک سے باریک، اللہ کی باریک سے باریک مخلوق، اس کو بھی رب ہی رزق دیتا ہے۔ آپ سوچو پہاڑ کے اندر بھی کیڑا ہوتا ہے، پہاڑ کے جو بڑی بڑی چٹانیں ہوتی ہیں، جو لوگ ان کو توڑنے والے، اس بارے میں جو لوگ کام کرتے ہیں، ان کا تجزیہ ہے کہ اس کے اندر بھی بسا اوقات توڑنے پر اس کے اندر کیڑے ملتے ہیں۔ وہ کیڑے کہاں سے آتے ہیں؟ ان کیڑوں کو وہاں پر رزق کون دیتا ہے؟ ان کو وہاں کھانا کون پہنچاتا ہے؟ وہی ذات جو اس پوری کائنات کو کھلانے اور پلانے والی ہے، وہی ذات جو ہمیں کھلا رہی ہے، ہمیں پلا رہی ہے، تو وہی ذات ہمارے بچوں کو بھی کھلائے گی۔ ان کے بارے میں ہم اس قدر کیوں فکر مند ہوتے ہیں کہ اگر ہم نے فیملی پلاننگ نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو اولاد دی ہیں ان اولاد کو ہم کھلا رہے ہیں، زیادہ اولاد ہو گئی تو ہم کہاں سے لا کر کھلائیں گے؟ جو رب ہمیں اولاد دے رہا ہے وہی رب انہیں کھلائے گا۔ ہر شخص اب اس کا اپنا رزق، اس کا اپنا رزق جو ہے نا، اس کے رزق کے اوپر اس کا نام لکھا ہوا ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہر شخص کے لیے اس کا رزق جو مقرر کر رکھا ہے، انسان کہیں بھی چلا جائے اس کا رزق اس کا پیچھا کرتے ہوئے اس تک پہنچتا ہے، اس کو فالو کرتے ہوئے اس تک پہنچتا ہے۔ کہیں بھی چلا جائے، یہاں پر ہے، یہاں سے لندن بھاگ جائے، امریکہ بھاگ جائے، سعودیہ بھاگ جائے، جہاں کہیں بھی رہے، اس کے نام کا لکھا ہوا جو رزق ہے وہ اس کو فالو کرتے ہوئے، اس کا پیچھا کرتے ہوئے اس تک پہنچتا ہے۔ یہاں تک کہ انسان اس وقت تک مرتا نہیں ہے جب تک وہ اپنے رزق کو کھا نہیں لیتا۔ جب تک وہ اپنے رزق کو نہیں کھاتا تب تک اس کو موت نہیں آتی۔ پھر بتاؤ بھائیو، ہم اپنی اولاد کے لیے یہ سوچتے ہیں کہ اگر اولاد زیادہ ہو گئی تو ہم انہیں کھلائیں گے کہاں سے، ہم انہیں پلائیں گے کہاں سے؟ یہ فکر آپ کو نہیں کرنی ہے۔ یہ فکر کرنے والا، یہ انتظام کرنے والا کون ہے؟ یہ وہ ذات ہے جو مسبب الاسباب ہے، جو سب کو کھلا رہا ہے، جو سب کو پلا رہا ہے، جو سبھی کے انتظامات کرتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس ذات کی ہیں جو کائنات کا پروردگار ہے۔ وہی خالق ہے، وہی رازق ہے، وہی مالک ہے، ساری کی ساری صفات اسی کی ہیں، اور ان تمام صفات کا مجموعہ ہے رب۔ تو جب رب وہ ہے تو تم کیوں رب والی صفت اختیار کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہو؟ زبردستی کیوں رب کی ذمہ داریاں تم اپنے سر لے رہے ہو؟ جب وہ کہہ رہا ہے ہم کھلائیں گے تو تم کیوں پریشان ہوتے ہو؟ جب وہ کہہ رہا ہے ہم انتظام کریں گے تو اگر بیماری ہے، اگر تکلیف ہے، اگر پریشانی ہے، وہ دور کرے گا، اس کی ذات دور کرنے والی ہے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ 7ویں آسمان سے سیدھا بھیجے گا۔ ہاں،
اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے اس کے لیے وہ بھی انتظام کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے نظام بنا رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے طریقے بنا رکھے ہیں۔ وہ مسبب الاسباب ہے، وہ سبب اختیار کرتا ہے، اور کبھی وہ ماں باپ کو بھی سبب بناتا ہے۔ ماں باپ اگر ناکارہ ہو جائیں، ماں باپ کی مردانگی اگر ختم ہو جائے، وہ اپنی اولاد کے لیے بدزنی کے شکار ہو جائیں، بدگمانی کے شکار ہو جائیں، اپنی بھکمری، اپنی بے روزگاری، اپنی غربت کا ذمہ دار بچوں کو بنانے لگیں، تو اللہ تعالیٰ ایسے بچوں کے لیے دوسروں کو بھی ذمہ دار بناتا ہے، دوسروں کو بھی سبب بناتا ہے، دوسرے بھی ان کے رزق ان کے لیے دوسرے بھی رزق کا انتظام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انتظام کرتا ہے۔ ہمیں اور آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے بھائیو، ہر حال میں ہمیں یہ معاملات اللہ کے حوالے کرنا ہے۔ ہمیں اللہ نے اولاد دی ہے تو ان کی قدر کرنا ہے۔ جن کی اولاد نہیں ہے ان سے پوچھو کس قدر تکلیفوں میں جی رہے ہیں وہ۔ جب ان سے کوئی پوچھتے ہیں کتنے بچے ہیں، جواب نکالتے ہوئے کئی بار زبان کانپتی ہے، نہیں اچھا لگتا انہیں، سوچتے ہیں 100 بار کہ کیا بولوں، ہے کہ نہیں ہے؟ اولاد کی محبت ان سے پوچھو بھائیو جن کے پاس اولاد نہیں ہے۔ جب بھی ملو ان سے بولتے ہیں مول صاحب ذرا دعا کرو، شادی کو اتنے سال ہو گئے، اولاد نہیں ہے، بچے نہیں ہیں۔ ان سے پوچھو جی اولاد کی محبت، ان سے پوچھو اولاد کی قدر۔ دن میں جب روشنی ہے تو کوئی چراغ نہیں جلاتا، دن میں جب روشنی ہے تو کوئی لالٹین اور ٹارچ نہیں جلاتا۔ دن میں اگر روشنی اللہ نے دی ہے تو روشنی مزید کرنے کے اسباب اختیار کوئی نہیں کرتا، لیکن جب رات میں اجالا نہیں ہوتا تو ٹارچ بھی جلائی جاتی ہے، ٹیوب لائٹ بھی جلائی جاتی ہے، اور اس کے اسباب بھی اختیار کیے جاتے ہیں۔ پھر کرنٹ چلا جائے تب پتہ چلتا ہے کہ روشنی کیا چیز ہے۔ روشنی جب رب نے فری میں دی ہے تو ہم اس کی ناقدری کر رہے ہیں، جب ہمارے پاس روشنی نہیں ہوتی تو اب ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ واقعی روشنی کیا چیز ہے۔ اسی طرح اولاد ہمیں رب نے دی ہے تو ہم اس قدر ناقدرے بن گئے ہیں، ان کی قدر نہیں کر رہے ہیں۔ جنہیں اللہ نے اولاد نہیں دی ہے ان سے پوچھو۔ اللہ تعالیٰ کے بعض پیغمبر، انہوں نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے اولاد کی دعا مانگی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے بڑھاپے میں انہیں اولاد سے نوازا تھا۔ آپ دیکھیے نا، اللہ نے اپنے ایک پیغمبر کو، وہ بہت بوڑھے ہو گئے، بڑھاپے کی عمر آ گئی ان کی بیوی بھی بانجھ تھی، انہوں نے رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کی کہ پروردگار، جس دین کی خدمت کے لیے تو نے مجھے بھیجا ہے، اب میں اس عمر کو پہنچ گیا ہوں، میرے بعد کوئی ایسا بھیج کہ جو میرے ان ذمہ داریوں کو اپنے ذمہ لے لے اور میرا وارث بن جائے۔ رب نے اس عمر میں بھی انہیں اولاد سے نوازا۔ اولاد ہر ایک کے لیے اہم ہے، اور بڑھاپے میں خاص طور سے انسان کو اولاد کی قدر کا اندازہ ہوتا ہے، جب اس کا کوئی آگے پیچھے ہوتا نہیں ہے تب اندازہ ہوتا ہے۔ اس لیے بھائیو، اللہ نے اولاد دی ہے، ان کی قدر کرنا ہے۔ ان کی قدر کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ یہ ہے کہ ان کو ہم دینی نہج پر ان کی تربیت کریں، ان کو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات سکھائیں، سمجھائیں، توحید کا علم دیں انہیں، ان کو ہم نمازی بنائیں، ان کو ہم دیندار بنائیں، ان کو ہم اس قابل بنائیں کہ جب ہماری اولاد بڑی ہو تو وہ ہماری قدر کرنے والی ہو۔ ہم ان کو اس قابل بنائیں کہ جب ہماری اولاد بڑی ہو تو وہ ہماری لاٹھی کا سہارا بن سکے، اس قابل ہم ان کو بنائیں۔ یہ ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اولاد کی قدر یہ بھی ہے، محبت تو ظاہر سی بات ہے، وہ فطری طور پر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک جنگ کا موقع تھا، ایک ماں کا بچہ گم ہو گیا، وہ بڑی مضطرب، بڑی پریشان، بہت بھاگ رہی، دوڑ رہی ادھر ادھر، ان سے پوچھا، بالآخر جب اس ماں کا بچہ ملا تو وہ ماں بالکل اپنے بچے کو اس نے چمٹا لیا اور دودھ پلانے لگی۔ صحابہ نے دیکھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ ہے ماں کی محبت، اور اللہ تعالیٰ کی محبت اس سے 70 گنا بلکہ کئی گنا زیادہ بڑی ہے اللہ تعالیٰ کی محبت۔ تو ماں کی محبت، یہ اللہ تعالیٰ نے یہ محبت فطری طور پر ان کے اندر رکھی ہے۔ محبت تو کرنا ہی ہے، وہ تو فطری چیز ہے۔ وہ تو بعض سنگ دل لوگ ہوتے، پتھر دل لوگ ہوتے ہیں جن کے دل سے بچوں کی محبت نکل جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حسن و حسین آئے رضی اللہ عنہم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بوسہ دیا، چوما انہیں۔ تو ایک صحابی رسول تھے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول، میرے 10 بچے ہیں، 10 اولاد ہے میری، آج تک کبھی میں نے اپنے بچوں کو بوسہ نہیں دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ من لا یرحم لا یرحم، جو بچوں پر رحم نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ اس پر بھی رحم نہیں کرے گا۔ تو یہ فطری چیز ہے بھائیو، اولاد سے محبت۔ حسن و حسین کو جب بوسہ دیتے ہوئے اللہ کے نبی کو صحابی نے دیکھا تو فوراً یہ بات کہی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تعلیم دی۔ یہ فطری چیز ہے، محبت، اولاد کی محبت، یہ ایک اولاد کی قدر کا ذریعہ ہے۔ انہیں تعلیم دینا، ان کو جو ہے صحیح اور غلط کی تمیز بتانا، یہ سب والدین کی ذمہ داری ہے۔ اس کے بعد
انہیں دین سکھانا, دین پڑھانا, رب سے جوڑنا, رب کی ذات سے جوڑنا, یہ سب بہت اہم چیز ہے. یاد رکھیے اگر ہم اپنی اولاد کی قدر نہیں کرتے تو کل کے دن رب العالمین کے پاس یہی اولاد ہمارا شکوہ کرے گی نا. ہم نے اگر صرف ان کو ATM مشین بنا کر رکھ دیا, روپیہ پیسہ کمانے والا بنا کر رکھ دیا, ہم نے صرف اور صرف ان کو دنیا میں اس قدر آگے بڑھا دیا کہ کروڑوں کمائیں, لاکھوں کمائیں, ہم نے صرف اتنا بنا کر رکھ دیا, ان کو اتنا بنا کر چھوڑ دیا ہم نے, تو یہ کل قیامت کے دن رب کے پاس شکوہ کریں گے, شکایتیں کریں گے کہ رب یہ ہماری وہی اولاد, یہ ہمارے وہ والد ہیں جنہوں نے ہمیں دنیا تو خوب پڑھایا, دنیا تو خوب سکھایا, لیکن ہمیں دین نہیں پڑھایا, دین نہیں سکھایا. رب انہوں نے تیرے نام سے ہمیں واقف نہیں کرایا. رب یہ والد ہیں جنہوں نے ہمیں دینی نہج پر تربیت نہیں کی, تیرے کلام سے ہمیں واقف نہیں کرایا. تو یہ والدین جو اس دنیا میں رہتے ہوئے صرف دنیا داری دے رہے ہیں اپنے بچوں کو, صرف دنیا سکھا رہے ہیں, صرف روپیہ کمانے اور ایٹھنے کا طریقے بتا رہے ہیں, بھلا کیا جواب ہوگا بھائیوں؟ کوئی جواب ایسے وقت میں بن نہیں پڑے گا. اولاد کے لیے دعائیں کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے اگر اولاد دی ہے تو ان کے لیے دعا کرنا کہ رب میری اولاد کو نیک بنا دے. رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی, پروردگار تو خود مجھے نمازوں کا پابند بنا اور میری اولاد کو بھی نمازوں کا پابند بنا دے. ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. ایک اور مقام پر دعا سکھلائی گئی ہے کہ اے میرے رب, اے میرے پروردگار, تو مجھے نیک لوگوں کا پیشوا اور امام بنا دے. مطلب یہ کہ میرے آل و اولاد کو تو نیک بنا دے, تو دیندار بنا دے, تو اللہ والا بنا دے. یہ دعائیں ہمیں اپنے اولاد کے حق میں کرنا ہے. ہم جس طریقے سے اپنی اولاد کو, جس طریقے سے ہم اس دنیا میں اپنی اولاد کو دنیاوی طور پر انہیں جب کوئی کانٹا چبھتا ہے تو ان کے لیے تڑپتے ہیں, جب انہیں کوئی دنیاوی طور پر جب کوئی تکلیف ہوتی ہے تو ہم ان کی تکلیف کو محسوس کرتے ہیں, اسی طریقے سے اگر ہمارا بچہ نمازوں کی پابندی نہ کرے, اگر ہمارا بچہ اللہ کے کلام سے دور ہونے لگے, اگر ہمارا بچہ دینی طور پر وہ دور ہوتا چلا جائے, دین سے دور ہوتا چلا جائے, اللہ اور اس کے رسول کی قدر اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا جذبہ اس کے دل سے ختم ہوتا نظر آئے, تو ہمیں ویسے ہی تڑپنا چاہیے, ہمیں ویسے ہی تکلیف اٹھانی چاہیے, ہمیں ویسے ہی پریشان ہونا چاہیے ان کی اس حالت میں بھی. یہ ساری چیزیں ہیں اولاد کی قدر کی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اگر اولاد دیے ہیں تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ہر ممکن وہ طریقہ اختیار کریں جو اولاد کی قدر کرنے کا طریقہ ہے. ورنہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں کہا جو اولاد کی قدر نہیں کرتے, اللہ نے کہا ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ, پھر دل پتھر بن گئے ہیں. ثم قست قلوبکم من بعد ذلک, دل سخت ہو گئے ہیں اس کے بعد, یہاں تک کہ اللہ نے کہا فہی کالحجارہ, پتھر کی طرح ہو گئے ہیں. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ, بلکہ پتھر سے بھی زیادہ سخت, کیونکہ بعض پتھر تو ایسے ہیں کہ ان سے پانی نکلتا ہے, بعض پتھر تو ایسے ہیں کہ جو اللہ کے ڈر سے لرز اٹھتے ہیں, بعض پتھر ایسے ہیں جو اللہ کے خوف سے لرز اٹھتے, ریزہ ہو جاتے ہیں. اللہ رب العالمین نے ایک اور سورۃ الحشر میں غالباً اللہ نے کہا کہ اگر ہم اس کلام کو لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ, اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو نبی کے سینے پر نازل کیا تھا. اگر اس کلام کو پتھر پر نازل کر دے تو پتھر بھی ریزہ ہو جاتا اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف اور ڈر سے اور دہشت سے. تو یہ حالت کہ اللہ نے اگر اولاد دی ہے تو ہمیں اولاد کی قدر کرنی ہے, ان سے محبت کرنی ہے, ان سے رحم اور شفقت کا جذبہ رکھنا ہے. اگر ہم یہ نہیں کرتے تو کہیں پتھر سے بھی زیادہ سخت ہمارا دل ہو چکا ہے, اور اللہ تعالیٰ سے ہمیں پناہ مانگنی چاہیے, اللہ تعالیٰ سے ہمیں توبہ کرنا چاہیے. اگر کوئی جس قتل کو ہم قتل سمجھتے ہیں, چھری سے, چاقو سے, اور جو دوسرے قتل کے ذریعے ہیں ان کے ذریعے سے اگر کوئی قتل کر رہا ہے تو ہمیں بڑی تکلیف ہو رہی ہے, لیکن ہمارے اپنے عمل سے, ہمارے اپنے رویے سے, ہمارے اپنے طرز سے, ہمارے اپنے سلوک سے دن بھر میں کتنی بار ہم اپنی اولاد کو قتل کر رہے ہیں, دن بھر میں کتنی بار ہم اپنی اولاد کے قتل کا سبب بن رہے ہیں. ہمیں اس کا احساس کرنا چاہیے, ہمیں اپنے آپ کا جائزہ لینا چاہیے, ہمیں اپنے آپ کا حساب و کتاب کرنا چاہیے. ورنہ یاد رکھیے وہ دن دور نہیں کہ رب ہمارا حساب و کتاب کرنے والے ہیں, رب کے سامنے ہم سے سوال کیا جانے والا ہے. اس سے پہلے ہم اپنا جائزہ لے لیں, ہم اپنا حساب کر لیں, ہم اپنے بارے میں جو غلطیاں ہیں اسے سدھار لیں, اور جو کمیاں ہیں ان کو پورا کر لیں. ورنہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہمیں کوئی جواب دیتے نہیں بنے گا. دوستو اور بھائیو, وقت چونکہ زیادہ ہو چکا ہے, اس لیے امید کرتا ہوں کہ میں نے کتاب اللہ اور سنت رسول کی روشنی میں جو باتیں آپ کی خدمت میں رکھی ہیں آپ نے ان باتوں کو سمجھا ہوگا. پروردگار سے دعا کرتا ہوں کہ الہ العالمین ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما دے. الہ العالمین
ہمیں اپنی اولاد کی قدر کی توفیق عطا فرما دے، بچوں کو اپنے والدین کی قدر کی توفیق عطا فرما دے۔ الہ العالمین ہمیں اپنے عقیدے درست کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ تکلیفیں اگر ہمیں ملے تو ہم تیری جانب منسوب کریں، پروردگار ہمیں جب خوشیاں ملیں تو ہم تیری جانب منسوب کریں، ہمیں شرک سے، ہمیں کفر سے، ہمیں بدعقیدگی سے محفوظ کر لے۔ الہ العالمین ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔